بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسيكفيكهم الله، صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عليه.
اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے اچھا آپ کو یاد آ گیا کہ یہ کام ہمارا ہے اللہ سے کیا پیار ہے کیا پیار ہے کیا پیار ہے کیا پیار ہے اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے محبوب خدا یار ہے محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا اور اگلا مصرع قابل غور ہے قابل توجہ گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا واجب سب عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے
کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں ایک بہت بڑا فتنہ دیکھنے سے بچا لیا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اگر آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں تو یقیناً آپ کے دل میں ٹھنڈک پہنچی ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ ورنہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا تو ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں وہ فتنہ دیکھنے سے بچا لیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ماہ ذی الحج شریف رواں ہے اور اس ماہ مبارک کی 18 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین داماد مصطفیٰ جامع القرآن کان حیات سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اس حوالے سے کچھ معلومات آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بس مختصر سی حاضری ہے خلیفہ رسول کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، حاضری ہے ان کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو کچھ ایسے خصائص عطا فرمائے ہیں جو سوائے آپ کے اور کسی کو اللہ نے نہیں دیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے اور یہ بات جاننے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہوتی ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو صدیق اکبر کے خصائص ہیں وہ فاروق اعظم کو نہیں ملے، جو فاروق اعظم کو ملے ہیں وہ عثمان غنی کو نہیں ملے، جو عثمان غنی کو ملے وہ مولا علی کو نہیں ملے۔ یعنی جس کو رب نے جو عطا فرمایا، خصائص کی بات کر رہا ہوں، وہ اور کسی کو نہیں ملے۔ تو یہ اپنے اپنے خصائص ہیں۔ ہاں، اگر انبیاء کی بات کی جائے تو انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو خصائص آدم علیہ السلام کے تھے وہ نوح علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، جو نوح علیہ السلام کے تھے وہ کسی اور کے نہیں تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے وہ کسی اور کے پاس نہیں تھے۔ البتہ یہ تو میں کہوں گا اور آپ جانتے بھی ہیں اور آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے اور آپ کا ایمان بھی اس بات پر مور تصدیق ثبت کرے گا کہ جس کے پاس جو بھی تھا وہ جتنا بھی تھا ہمارے آقا کے پاس سب سے اعلیٰ و عرفہ تھا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک ماشاء اللہ۔ کوئی صفت ایسی نہیں، کوئی خوبی ایسی نہیں، کوئی کمال ایسا نہیں، کوئی حسن ایسا نہیں، کوئی بڑائی ایسی نہیں، کوئی عظمت ایسی نہیں جو کسی کو ملی ہو اور ہمارے آقا کو نہ ملی ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، سبحان اللہ۔ آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ آقا کسی کو حسن یوسف ملا ہے، کسی کو ید بیضا ملا ہے اور کسی کو کوئی اور شان ملی ہے، لیکن آقا آپ وہ ہیں کہ آپ کو سارے کمالات اللہ نے عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دوبارہ واپس آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خصائص آپ کے ہیں وہ صحابہ کرام میں اور کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ بے شک سبحان اور اللہ۔ وہ کیا ہیں اس وقت احادیث میرے سامنے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناتا جاؤں گا اور آپ کا ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ اللہ
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوگا، بے شک سبحان اللہ، ہر نبی کا ایک دوست ہوگا جو نبی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي یعنی فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا کہ لوگوں جان لو کہ ہر نبی کے ساتھ ایک رفیق ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، اور میرا جو رفیق ہے اس کا نام عثمان ہے۔ جنت میں جو میرے ساتھ ہوگا، جسے جنت میں میرا ساتھ ملے گا۔ آج اگر کسی کو کسی دنیا دار کا ساتھ مل جائے نا، عہدیدار کا، کسی وڈیرے کا ساتھ مل جائے، کسی ایم ایل اے کا ساتھ مل جائے، کسی ایم پی اے کے ساتھ اس کا گھر ہو، چاہے وہ اسے سلام بھی نہ کرتا ہو، بے شک بے شک سبحان اللہ، چاہے اسے سلام بھی نہ کرتا ہو، لیکن وہ باہر آ کے کڑی ضرور جمائے گا۔ تمہیں پتا نہیں ہے ایم ایل اے میرے ساتھ غلط ہے، وہ میرا پڑوسی ہے، ہو سکتا ہے وہ جانتا بھی نہ ہو، وہ اسے لفٹ بھی نہ کراتا ہو، لیکن بندے کو پھر بھی ایک غرور اور تکبر اور فخر کی بات وہ ضرور سمجھتا ہے اپنے لیے۔ لیکن قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ آپ کو رب جنت میں جس کا ساتھ عطا فرمائے گا وہ نبی نہیں، نبیوں کا امام ہوگا، نبیوں کا امام ہوگا۔ یعنی فی الجنت العثمان، فرمایا کہ جنت میں میرا جو ساتھی ہوگا، میرا جو رفیق ہوگا، میرا جو دوست ہوگا، فرمایا اس کا نام مجھے بولیے عثمان ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ شان ہے۔ آقا رسول اسلام نے ارشاد فرمایا اصدق امتی حیاء عثمان، فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو وہ عثمان ہے، وہ عثمان ہے، سب سے زیادہ حیا والا۔ اتنا حیا تھا، اتنا حیا تھا، عثمان غنی بند کمرے میں اندھیرا کر کے غسل کرتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، بیٹھ کے، اتنا حیا تھا، بات پتہ جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے حیا سے، اتنا حیا۔ اور پھر اتنا حیا تھا، آپ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس کے بعد میں نے اپنا دایاں ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، کبھی میں نے ٹچ نہیں کیا، دایاں ہاتھ کبھی نہیں لے کے گیا ادھر۔ وجہ کیا تھی؟ فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے کہ کل یہی ہاتھ میں آقا کے ساتھ کیسے ملاؤں گا۔ یہ ہے حیاء عثمان، اور حیا بہت بڑی دولت ہے، حیا مجھے بولیے بہت بڑی دولت ہے۔ ایک عربی کا جملہ ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ جب تو بے حیا ہو جا تو پھر جو چاہے کر، بے شک سبحان اللہ، پھر تجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ماں تجھے کہاں کہاں دیکھے گی، ہر وقت تمہارے ساتھ ماں نہیں ہوتی جو تمہیں روکے، بے شک باپ ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں ہوگا جو تمہیں روکے گا، دوست ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں ہوگا جو تمہیں روکے گا، پڑوسی ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں ہوگا جو تمہیں روکے گا برائی سے۔ ہاں تمہیں اگر کوئی چیز روک سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے، وہ حیا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت تھی آج وہ اتنی کم ہو گئی ہے، آج وہ اتنی کم ہو گئی ہے۔ پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اپنے کو بھی شامل کر کے۔
وہ آج ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. کیسے؟ جو میری عمر کے ہیں یا مجھ سے بڑی عمر کے ہیں، کبھی آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہو کہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے کسی داڑھی والے بابے کا مذاق کرتے ہو؟ نہیں. کبھی نہیں ایسا ہوا. گھر والے منع کرتے تھے، سمجھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، تربیت دیتے تھے، بیٹا یہ بابا جی ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کی بات کا جواب نہیں دیتے، ان کے سامنے اونچا نہیں بولنا. گھر والے تربیت کرتے تھے. لیکن آج کا دور دیکھیں، اتنا سا بچہ ہوتا ہے اور 80 سال کا بزرگ ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کر کیا رہا. حیا ختم ہو گئی. اور یہ بچے کی غلطی نہیں، باپ کی غلطی ہے. بچے کو کیا پتہ بیچارے کو، بچے کی غلطی نہیں. بچہ چھوٹا ہوتا ہے 2 سال کا 3 سال کا، بچے کو خود تعلیم یہ دی جاتی ہے، ذرا ماموں کا نام بگاڑو، ذرا ماموں کو گالی دو، ذرا چچا سو چھین کے لے آؤ، ذرا بابا جی سے ایسے کرو. اور پھر گھر والے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں ہنس کے، یہ دیکھیں یہ کتنا کیوٹ بچہ ہے، کتنا شرارتی بچہ ہے. اور وہی بچہ جب بڑے ہو کر وہی کام کرتا ہے پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ تو بدتمیز ہے. بدتمیزی سکھائی کس نے؟ ہم خود ذمہ دار ہیں. حیا ختم ہو جائے کچھ باقی نہیں رہتا. آپ گلی میں چل رہے ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ کامیاب ہیں. لیکن اگر یہ بات ختم ہو جائے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حیا کی کیفیت کیا تھی؟ امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہ ارض و سرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں اعلان فرما، آقا اسلام اعلان فرما رہے تھے. آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا تھوڑا اوپر تھا، پنڈلی مبارک ظاہر تھی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میرا آقا اسلام ایسے ہی اعلان فرما رہے، گفتگو ہوئی، باتیں ہوئی. آقا اسلام نے اپنی پوزیشن چینج نہ کی. حضرت فاروق اعظم آگے، آقا اسلام نے کوئی تبدیلی نہ کی، ان سے بھی باتیں ہو گئیں. جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میرے آقا اسلام فوراً اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے، اپنی مبارک پنڈلی پہ کپڑا ڈال لیا. صحابہ کرام نے پوچھا کملی والے آقا، ابوبکر آئے آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، فاروق اعظم آیا آپ نے کچھ حرکت نہیں کی، عثمان کے آنے پہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں میں اسے حیا کیوں نہ کروں؟ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. ایسا حیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، محبت رسول، عشق مصطفیٰ، کیا بات ہے، کیا بات ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آقا رسول اسلام کی دعوت کی، آقا اسلام آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، اور آقا اسلام کے قدم مبارک گن رہے ہیں. آقا اسلام نے پہلا قدم اٹھایا، 1 دوسرا 2 تیسرا 3، قدم گنتے گنتے آ رہے ہیں. کسی نے پوچھا عثمان یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے آقا اسلام کی دعوت کی ہے، آقا اسلام میرے گھر تک چل کر جائیں گے، جتنے قدم آپ کے زمین پر لگیں گے اتنے غلام آزاد کروں گا، اتنے غلام آزاد کروں گا.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں آقا علیہ السلام نے عمرہ کا ارادہ فرمایا. 1400 صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. آقا علیہ السلام نے ساتھ قربانی کے جانور بھی موجود ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں. حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. کفار کو پتہ چلا، اہل مکہ کو، انہوں نے رکاوٹ ڈالی. انہوں نے کہا کہ آپ نہیں آ سکتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے اس دفعہ آپ نہیں آ سکتے. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. فرمایا عثمان جاؤ مکہ میں، وہاں تمہارے رشتہ دار بھی ہیں اور تمہارے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے بھی ہیں. جاؤ ان سے بات کرو کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. سبحان اللہ، بے شک. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے ان سے بات چیت کی. نہ مانے، کہنے لگے جی نہیں اس دفعہ نہیں، اگلی دفعہ آپ آ رہے عمرہ کر لیں، آپ بالکل نہیں روکیں گے، لیکن اس دفعہ آپ نہیں آ سکتے. اور ساتھ ہی کہنے لگے عثمان چونکہ تم آ گئے ہو، یہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، یہ مطاف تمہارے سامنے ہے، یہ صفا مروا تمہارے سامنے ہے. تم جتنے طواف چاہے کر لو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، ہم تمہیں نہیں روکیں گے. تم آ گئے ہو، تم طواف کر لو، تم عمرہ کر لو. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے طواف کی دعوت دینے والوں، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں جس نبی کا غلام ہوں، نبی آگے ہوتا ہے، عثمان پیچھے ہوتا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. فرمایا میں نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا، میں کعبہ کو دیکھوں گا بھی نہیں. مجھے پتہ ہے بڑا ثواب ہے، عمرے کا بڑا ثواب ہے، طواف کا بہت ثواب ہے، کعبہ کی زیارت کرنا بہت بڑا ثواب ہے. لیکن تمہیں شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر نبی کو پیچھے کر دیا جائے، طواف کو آگے کر دیا جائے، طواف قبول نہ تو دور کی بات نہیں، مان ہی چلا جاتا ہے. اس لیے عثمان طواف نہیں کرے گا. جب تک میرے آقا آگے نہیں ہوں گے میں طواف نہیں کروں گا. عثمان غنی نے سبق کیا لیا؟ مولا علی نے سبق کیا دیا؟ مولا علی آرام کر رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، لیکن آقا کو بیدار نہیں کیا. آقا علیہ السلام مولا علی کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن بیدار نہیں کیا کہ ظہور نماز کا وقت جا رہا ہے. نہیں، بیٹھے رہے. سورہ یوسف ہو گیا. کیا سبق دیا صحابہ نے؟ انہوں نے سبق یہ دیا ہے کہ نماز کا مرتبہ بہت بڑا صحیح، لیکن نماز بعد میں ہے، رسول اللہ پہلے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک. طواف کا مرتبہ بہت بڑا صحیح، لیکن طواف بعد میں ہے. آپ سے سننا چاہتا ہوں، طواف بعد میں، رسول اللہ پہلے ہیں، نماز بعد میں، رسول اللہ پہلے ہیں. اور جس کو یہ بات سمجھ آ گئی، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی، اسے پھر سکون نہ ملا جب تک خاکے بنانے والے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، جب تک انہوں نے پروگرام اپنا کینسل نہیں کر دیا. جیسے سمجھ آ گئی اسے سکون نہ ملا. لوگ ووٹ مانگ رہے تھے، وہ یہ دہائی دے رہا تھا. لوگ الیکشن لڑ رہے تھے، وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے آقا کے خاکے نہ شائع کرنا. وہ دہائی دے رہا تھا. وہ لاہور میں تھا تب بھی اس نے یہی کہا، وہ کل روڈ میں تھا تب بھی اس نے یہی کہا. اللہ نے سن لی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن ایک بات جاتے جاتے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ، میں گزشتہ 2-3 جمعوں سے یہ بیان کر رہا ہوں، خاکوں والا مسئلہ، جو بندہ یہاں سے سن کر چلا گیا اس کے دل پہ چوٹ نہیں لگی نا. قابل غور بات. جیسے سن لیا
ٹھیک ہے جی پتہ نہیں ہمیں نہیں سمجھ آئی پتہ نہیں کیا ہے جسے نہیں نہ سمجھ آئی جس کے دل پہ چوٹ نہیں لگی آج رات کو جا کر تہجد پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو بے شک سبحان اللہ بے شک کہ کیا میں اتنا سخت دل ہو گیا ہوں میرے نبی کے خوابوں کی بات تھی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا یہ تو اللہ کا کرم ہے اور جنہیں احساس تھا ان کی نیند بھی حرام ہو گئی تھی بے شک سبحان اللہ ان کا چین بھی غارت ہو گیا تھا یہ تو اللہ نے کرم کیا تو اس نے ہمیں ایسی آزمائش سے بچا لیا اس نے کرم کیا نماز جمعہ کے بعد میں اپنے ارادہ ظاہر کر رہا ہوں آپ کو پابند نہیں کرتا انشاءاللہ تعالی نماز جمعہ کے بعد میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کروں گا انشاءاللہ سبحان اللہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کروں گا میں آپ کو پابند نہیں کرتا لیکن میری خواہش سے رول ہوگی کہ ساتھ اسلام کے بعد یہاں سارے نماز شکرانہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی آزمائش سے بچا لیا یہ معمولی بات نہیں تھی اگر آگے کے خاکے شائع ہو جاتے ہم کیا مقصد رہ جاتا ہمارے زندہ رہنے کا اور اس کام کے لیے جس نے جو بھی کردار ادا کیا چاہے وہ سرکاری چاہے غیر سرکاری چاہے وہ انفرادی تھا چاہے اجتماعی تھا اور آپ سارے تو شامل ہی تھے گزشتہ کئی دنوں سے میں آپ کے ہاتھ پر کروا رہا تھا آپ تو یقیناً شامل تھے تو میرے اللہ اے میرے رب میں دعا کر رہا ہوں کہ جس نے تیرے محبوب کی ناموس کے لیے جس کا دل تڑپتا رہا مولا اس کے دل کو اور نورانی فرما دے اس کے دل کو اور عشق مصطفیٰ عطا فرما دے اور مولا جو اس سے معلوم رہے مولا انہیں بھی اپنے محبوب کا شہدائی بنا دے وما علینا الا البلاغ سنت شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ